السلام علیکم. تھرڈ امپائر میں خوش آمدید. میں اجمل جامی، میرے ساتھ حبیب اکرم صاحب تشریف رکھتے ہیں. سیاست پہ تو ہم بات کرتے ہیں لیکن کچھ نوحے بھی پڑھنے ہیں ان معصوم جانوں کے لیے جو آج سوات کا دریا جب بپھرا تو اس میں بہہ گئے. یہ ایک ہی خاندان کے 17 افراد ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سیاحت کے لیے وہاں گئے تھے، ناشتہ کر رہے تھے، پانی کا ریلا آیا اور بہا لے گیا. واقعہ کہاں پیش آیا، ریسکیو کیوں نہیں انہیں کیا جا سکا، کے پی سرکار کی ترجیحات کیا ہیں، سیاحت کے لیے ریسکیو کے لیے کس مد میں رقم رکھی جاتی ہے، اور یہ اہم سوال کہ اگر یہی لوگ کسی بڑے سیاستدان کے خانوادے سے ہوتے، کسی بیوروکریٹ کے ہوتے، کسی جرنیل کے ہوتے، کسی وزیر اعلیٰ کے ہوتے تو کیا ہیلی کاپٹر آتا یا نہ آتا. حبیب صاحب، میں ڈیٹیلز میں تو بعد میں جاؤں گا اور آپ بھی اس پہ تبصرہ کیجیے گا. میرا دل بڑا دکھی ہے کیونکہ ایک بے بسی کی تصویر تھی وہ ویڈیو کہ لوگ ایک چھوٹے سے ٹیلے پہ کھڑے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک کر کے وہ سرک رہے ہیں کیونکہ پانی کا بہاؤ اوپر آ رہا ہے، اور جانتے ہیں ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا، اور وہ ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں اور بے بسی کا اظہار ہے. یہ نظام کے منہ پہ، حکومت کے منہ پہ، پوری ریاست، پوری مشینری. تو اس سے پہلے کہ آپ کچھ فرمائیں، ڈاکٹر محبوب صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے سوات سے، اور ڈاکٹر صاحب سوات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے ہماری ملاقات بھی رہی ہے اور بڑے ہی گہرے انداز میں پورے ملک کی سیاست بھی سمجھتے ہیں اور سوات کو تو بہت ہی سمجھتے ہیں، اور سوات کے جو معاملات ہیں وہاں پہ جس طرح میں چاہتا ہوں آپ ان سے اسی معاملے پہلے گفتگو. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ ایگزیکٹلی مینگورا سے کتنے فاصلے پر پیش آیا، اور کیا یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ پانی آ رہا ہے؟ بہت شکریہ اجمل جانی صاحب اور حبیب اکرم صاحب. ایسا ہے کہ یہ واقعہ مینگورا سے فاصلے پر نہیں بلکہ یہ مینگورا کے اندر جو بائی پاس روڈ ہے جس کو فورتھ اسٹریٹ بھی کہا جاتا ہے، بالکل وہاں پر یہ دریا کے کنارے یہ واقعہ پیش آیا ہے. وہ یوں ہے کہ سیالکوٹ دسکا سے تعلق رکھنے والے 2 فیملیز جو کہ پہنچی تھی، انہوں نے صبح ایک مقامی ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا، اور اس ناشتے کے بعد کچھ بچے، کچھ خواتین جو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ دریا کے اندر کچھ سیلفیز بنائے، کچھ تصویری بنائے، وہ دریا کے کچھ اندر پہ چلے گئے، لیکن اس وقت پانی اتنا کم تھا کہ ان کے لیے کوئی ایشو نہیں تھا. یہ سڈنلی ایک سیلابی ریلا آیا، اور یہ اتنا تیز ریلا تھا کہ انہوں نے ایک ہی یعنی چند لمحوں میں وہ تقریباً 17 سے 18 افراد کو بہا کر لے گئی. مقامی لوگوں نے ابتدائی طور پر 3 افراد کو بچا لیا، لیکن اس کے بعد باقی افراد کی تلاش کا سلسلہ شروع ہوا، اور ابھی تک جو ہمارے پاس مصدق اطلاعات ہے تو اس میں جو سیاحت کے دور میں 10 افراد کا تعلق دسکا سے تھا، جبکہ اس کے علاوہ 6 افراد کا تعلق جو ہے وہ مردان سے تھا، جبکہ ایک مقامی شکل میں شامل ہے. ابھی تک جو ہمارے ساتھ تفصیلات ہمارے پاس جمع ہو گئی ہے تو اس کے مطابق 9 افراد کی لاشیں جو ہے وہ نکالی جا چکی ہے. اس طریقے سے 4 افراد کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جبکہ اس وقت بھی 4 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہے. اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیلاب ریلے اچانک آتے ہیں، لیکن یہ اتنے بھی اچانک نہیں آتے کہ کسی کو 5 منٹ 10 منٹ یعنی کسی کو ٹائم بھی نہ لے. اس میں کوئی شک نہیں ہے حبیب اکرم صاحب کے اس میں انتظامیہ کی غفلت ہے، اس میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی غفلت ہے کہ انہوں نے نہ تو سیلاب کے حوالے سے پہلے کوئی الرٹ جاری کیا تھا، نہ مقامی لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ آپ سائٹ پر ہو جائے، آپ محفوظ مقامات پر شفٹ ہو جائے. اور ظاہر بات ہے کہ سیاحتی موسم میں خاص طور پر گرمیوں میں بہت بڑی تعداد میں جب پنجاب سے، کراچی سے، ملک کے دور دراز علاقوں سے سیاح آتے ہیں تو عام طور پر یہی لوگ دریا کے کنارے قیام بھی کرتے ہیں، یہاں پر ناشتہ کرتے ہیں، یہاں پر لنچ کرتے ہیں، ڈنر کرتے ہیں. تو گرمیوں کے موسم میں تو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اس طرح کیوں نہیں کیا. دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے اجمل جانی صاحب کے ریسکیو کے ادارے پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، کیونکہ ریسکیو کا دفتر جو ہے وہ یہاں سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے. تو 10 سے 12 منٹ میں آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے تھے. اگر وہ وقت پر پہنچ جاتے تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. تو ریسکیو کے ادارے جو ہے وہ بھی وقت پر نہیں پہنچ سکے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو فلیش فلڈز کا واقعہ ہے، یعنی آپ اس کے اطلاع دینا کس کی ذمہ داری ہے، کس نے دینی تھی؟ آپ نے کہا کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ، تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا کیا سسٹم ہے جس نے کام نہیں کیا اور پتہ نہیں چلا؟ اور جب پتہ چل جاتا ہے تو کیا مسجدوں میں اعلان کیے جاتے ہیں یا پولیس کھڑی کر دی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ صاحب حیرانی اس بات کی ہے کہ اس ملک میں کئی ادارے ہیں. ہمارے پاس ہے PDMA، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہمارے پاس ہے
ڈپٹی کمشنر, ہمارے پاس ہے اسسٹنٹ کمشنر, ہمارے پاس ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ. یہ تمام کے تمام ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکا. یعنی آج میری بات ہوئی ڈپٹی کمشنر صاحب سے, تو ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے 1 ہفتے قبل جو ہے وہ دفعہ 144 نافذ کیا تھا. میرا دوسرے سوالوں سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے دفعہ 144 نافذ کیا تھا, لیکن کیا ڈپٹی کمشنر کا کام جو ہے وہ صرف دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوتا ہے یا اس پہ عمل بھی کروانا ہے؟ اقدامات ہوتے ہیں. اب اگر آپ کا کام صرف دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے تو پھر تو یہ نوٹیفیکیشن پشاور سے بھی جاری ہو سکتا ہے, پھر تو اسلام آباد سے بھی جاری ہو سکتا ہے, پھر تو کراچی سے بھی جاری ہو سکتا ہے. پھر آپ کا سوات میں بیٹھنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ یقین کریں آج میں خود اسپاٹ پر موجود تھا جب یہ سیلابی ریلا آیا, جب اتنے لوگوں کو بہا کر لے گیا, تو اس کے بعد بھی دریائے سوات کے کنارے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. انتظامیہ کی جانب سے کوئی فرد نہیں تھا جو ان لوگوں کو روکتا کہ اس سچویشن میں کہ جب ابھی بھی سیلاب کا خطرہ ہے, مزید ریلے آ سکتے ہیں, تو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں. دوسری اہم وجہ جو ہے اس سیلابی فلڈ کا وہ یہ ہے کہ دریا میں گزشتہ 3 سالوں سے غیر قانونی مائننگ ہو رہی ہے. دریا سے بجری اور ریت نکالا جا رہا ہے, دریا کے اندر گڈھے نہیں کنویں بن گئے ہیں. ریسکیو حکام کا یہ کہنا ہے کہ ایسے صورتحال میں ان کے لیے ریلیف کا کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اگر کوئی ان گڈھوں میں ان کنویں میں پھنس جائے تو ان کو کس طرح نکالا جائے گا. کئی سوالات ہیں انتظامیہ کے اوپر کہ وہ اپنا فرض جو ہے وہ پورا نہیں کرتی. یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آفت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, یہ نیچرل ڈیزاسٹر وہاں سے ہوتی ہے, لیکن انتظامیہ حکومت اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اچھا سر, ایک نقطہ اور ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب, آپ کو یاد ہوگا 2022 میں بھی ایسی ہی ایک تصویر, ایسی ہی ایک ویڈیو تھی جب وہ نوجوان تھے 4-5 رسیوں کے ساتھ لٹکے ہوئے, وہ بھی ایسا ہی ایک واقعہ تھا. اس کے بعد بھی ہمارے میڈیا میں, ہمارے نیشنل میڈیا میں اسی کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی تھی, مور اور لیس یہی باتیں ڈسکس ہوئی. تو وہ 2022 کے بعد آج 2025 ہے اور پھر ایسا ہی ایک واقعہ پیش آتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بیچ مقامی حکومت نے, صوبائی حکومت نے کیسے میز لی ہیں ریسکیو کے لیے؟ اجمل صاحب آپ نے بہت اچھا سوال اٹھائے, اور سب سے بڑا ہمارا ایشو یہ ہے کہ اس ملک میں اتنے زیادہ محکمے ہیں جن کو اپنے کام کرنے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ اپنا کام نہیں کر پاتے. آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارا ایک محکمہ ہے, محکمہ انہار یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے حفاظتی پشتے بنائیں, اور یہ حفاظتی پشتے جو ہے عام طور پر یہ چاہیے کہ یہ موسم سرما میں بنائے جب پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے. جب جولائی کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو یہ پشتے بنانے کا کام شروع کرتے ہیں. اب جب وہ پشتے جو ہے اس کا 10% بھی کمپلیٹ نہیں کیا جاتا تو سیلاب آ جاتا ہے. کاغذات میں یہ لوگ یہ شو کرتے ہیں کہ یہ 70-80% پشتے بنے تھے, وہ زیادہ فنڈز نکالتے ہیں, وہ اپنا کام پورا نہیں کرتے. مطلب ان کی تو جیبیں بھر جاتی ہے, ان کے تو مزے ہو جاتے ہیں, لیکن مقامی لوگ جو ہے وہ ہمیشہ یہی رونا ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, یہ جو دریا میں جس طرح پانی آتا ہے, اب ظاہر ہے دریا کے اوپر کی طرف اگر چلیں تو کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ ظاہر ہے جہاں سے پانی گزر کے آ رہا ہوتا ہے, تو وہاں پر بھی سیاحتی مقامات ہیں, وہاں پر بھی لوگ اس طرح کا کرے ہوں گے. تو کیا سوات کا یہ جو منگورا کے قریب جو مقام آپ بتا رہے ہیں, کیا یہ ایسا خطرناک مقام ہے؟ سر بالکل یہ خطرناک مقام نہیں ہے, لیکن اس کو میں یہی کہوں گا کہ خطرناک بنایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو یہاں پر ہر شام کو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ آتے ہیں. یہ فوڈ اسٹریٹ ہے, یہاں پر مقامی لوگ بھی آتے ہیں, یہاں پر سیاح بھی آتے ہیں, یہاں پر ہوٹلز بھی ہے, یہاں پر دکانیں بھی ہے. لیکن المیہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جو یہاں پر کرش مافیا ہے, جو یہاں پر غیر قانونی مائننگ کرنے والے ہیں, انہوں نے دریا کے اندر چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں بنائی ہے. مطلب وہ کرشنگ کرتے ہیں, وہ پہاڑیاں بن جاتے ہیں, پانی رک جاتا ہے, اور ظاہری بات ہے کہ جب فلڈ کی صورتحال ہوتی ہے تو ایک دم فلڈ جو ہے وہ فلش کر جاتا ہے, اور جب یہ فلش کر جاتا ہے تو بہت سارا نقصان ہوتا ہے. تو اس میں ایک سب سے بڑی وجہ جو تھی یہ غیر قانونی مائننگ والوں کی ہے, کیونکہ آج ریسکیو والوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر یہ غیر قانونی مائننگ نہ ہوتی تو شاید اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دریائے سوات میں مختلف علاقوں سے چھوٹے چھوٹے نہریں جو ہے اس کو جوائن کرتی ہے. آج دریائے سوات میں منگلور کے مقام سے, خواجہ خیلہ کے مقام سے, مدین کے مقام سے مختلف جو چھوٹی چھوٹی ریلی آئی ہے تو اس نے دریا کی پانی کے بہاؤ میں اضافہ کیا ہے. سوال یہ ہے کہ وہاں سے جب پانی منگورا تک پہنچ رہا تھا, جب بائی پاس تک پہنچ رہا تھا, بہت اچھا سوال, حکومت کا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا. بہت اچھا, بہت بر لوگوں کو جو ہے وہ انفارم کر دے. خواجہ خیلہ میں تو اگر پتہ چل جاتا تو
خواجہ خیلا سے ایک فون کال آ جاتی تو کہانی یہ ہے وہ غفلت جس کی جانب انہوں نے نشاندہی کی کہ وہ جب ان نہروں سے پانی کی سطح بلند ہوئی اور دریائے سوات کی جانب آ رہی تھی تو کسی محکمے نے اطلاع نہ دی، اور وہاں پہ ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، ناشتے ہو رہے ہیں، لوگ دریا کے اندر جا رہے ہیں، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہے کہ پانی آنے والا ہے، اطلاع ہی نہیں دی گئی، پوچھتے باندھنے والی کہانی یہ سیر و سیاحت کے نام پر جو فنڈ مختص کیا جاتا ہے اس کے فروغ کے لیے، فروغ میں ظاہری بات آپ یہ تشہیر بھی کریں گے، حفاظتی اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کریں گے، وہ صرف 55 کروڑ روپے ہے۔ دیکھیے اہم بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ تعین بھی ہونا چاہیے کہ کیا یہ واقعی قدرتی آفت تھی یا اس میں انسانی غفلت بھی تھی۔ انسانی غفلت یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ بھئی پانی کہاں سے آیا، فلیش فلڈ ہے، وہ کہیں سے طے کر کے آیا ہوگا فاصلہ، اگر خواجہ خیلا میں اکٹھا ہو گیا تھا یا بحرین میں یا کالام میں کچھ اس طرح کی چیز ہو رہی تھی تو وہاں سے پتہ چل جاتا۔ تو اب وہ کس نے نہیں کیا، اصل تو سراغ اس کا لگانا ہے کہ وہ کون تھا، کیونکہ پانی تو اس کی کئی ٹریبیوٹریز ہیں دریا کی، تو اب وہ کوئی ایک ٹریبیوٹری میں بہت زیادہ پانی آ گیا ہے یا بیک وقت کئی میں آیا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایکچولی کس نے اطلاع کس نے دینی تھی۔ کیوں جی ڈاکٹر صاحب، کس نے اطلاع دینی تھی اگر 3 نہروں سے پانی آ رہا ہے یہاں پہ اور اچانک ہی کیونکہ دریا کافی لمبا چلتا ہے نا یہ والا دریا، جی ڈاکٹر صاحب، اور کئی شاخیں ہیں اس کی۔ جی بالکل جاوید صاحب، یہی سوال آج میں نے ڈپٹی کمشنر سوات شاہد شہزاد سے بھی کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ اس صوبے میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جی، اور اس ادارے کا یہ کام ہے کہ جب اس صوبے میں ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو وہ فوری طور پر ریلیف فراہم کرتی ہے۔ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سوات جیسے جو کہ فلڈ کے لیے پرون ہے، جو کہ نیشنل ڈیزاسٹرز کے لیے پرون ہے، یہاں پر پی ڈی ایم اے کا کوئی آفس نہیں ہے، یہاں پر پی ڈی ایم اے کا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ جس طرح مغرب میں اور یورپ میں اکثر سائرن جو ہے وہ بجائے جاتے ہیں، اس طریقے سے نہ تو سائرن کا کوئی سسٹم موجود ہے، نہ لوگوں کو اطلاع کا کوئی سسٹم موجود ہے، تو یقیناً انتظامیہ اس کا ذمہ دار ہے، پی ڈی ایم اے اس کا ذمہ دار ہے، یہاں کے ادارے اس کے ذمہ دار ہے، کیونکہ اگر وہ اتنے بڑے بڑے تنخواہیں لیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ان کے گھر ہے، آفیسز ہے، تو یقیناً ان کو اسپاٹ پر پہنچنا بھی چاہیے، لوگوں کو انفارم بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی نااہلی ہے کہ اتنا بڑا واقعہ پیش آتا ہے اور پھر آپ اپنی ذمہ داری کو ایکسپٹ بھی نہیں کرتے۔ وہ کہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان نے اب سے تھوڑی دیر پہلے جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اس اسٹیٹمنٹ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اے سی سوات، اے سی خواجہ خیلا، اس طریقے سے اے ڈی سی ریلیف اور جو ریسکیو کے ہیڈ ہیں 7، ان کو انہوں نے فی الحال معطل کر دیا ہے، انکوائری بھی قائم کی۔ بس یہ پاکستان میں یہی ایک کام ہے، پاکستان میں ایک ہی کام ہے کہ سانحہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد سرکار حرکت میں آتی ہے، ان کو معطل کر دیا جاتا ہے۔ اصل ذمہ داروں کو معطل نہیں کیا جاتا۔ کہ میں بار بار ڈاکٹر صاحب اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ 2022 کا واقعہ وہ ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے تھا اس علاقے کے دریاؤں اور یہاں کی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے، تو 2022 کے واقعے کے بعد آج 25 میں بھی اس سے بڑا واقعہ پیش آیا ہے، تو اس بیچ کیا میز لیے گئے؟ کیا اس واقعے سے کچھ سیکھا تھا؟ میرا یہی خیال ہے عادل جاوید صاحب کہ ہم نے اس واقعے سے کچھ نہیں سیکھا، اور اس کی کئی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ دریائے سوات کے کنارے جتنی بھی غیر قانونی انکروچمنٹس ہے، غیر قانونی آبادیاں ہیں، آپ نے اس کے خلاف اب تک کیا ایکشن لیا ہے؟ یہ بار بار آپ تنقید تو کرتے ہیں، آپ یہ تو کہتے ہیں کہ میں نے دفعہ 144 نافذ کر دیا کہ یہاں پر کنسٹرکشن نہیں ہوگی، یہاں پر آپ نہانے کے لیے نہیں جائیں گے، یہاں پر آپ یہ نہیں کریں گے، لیکن عملاً آپ کیا کرتے ہیں؟ مطلب دن دہاڑے لوگ جو ہے وہ انکروچمنٹ کرتے ہیں، وہ دریا کے کنارے آبادیاں بناتے ہیں، سیلاب آتا ہے اس کو متاثر کرتا ہے، اور سیلاب گزرنے کی تیسرے روز وہاں پر مزید انکروچمنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ یہ انسانی جانوں کی ضیاع کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر ابھی بھی ہمارے انتظامیہ جو ہے انہوں نے ایکشن نہیں لیا تو خدا نخواستہ مستقبل میں جس طرح یہ گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہو رہا ہے تو گلیشیئر میلٹنگ میں مزید اضافہ ہوگا، گرمی میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سال یہ فلش فلڈز آئے ہیں، پہلے مجھے یاد ہے کہ یہ فلڈ جو ہے عام طور پر جولائی یا اگست کے مہینے میں آیا کرتے تھے، لیکن اس سال گرمی اتنی زیادہ بڑھ گئی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں اور جو سیر و سیاحت کے شوقین افراد ہیں، جاتے ہیں ان علاقوں میں، ان کے نام اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ سر میں یہ کہوں گا کہ جس طرح آج کا سیلاب آیا ہے، اگر
تو ہمارے ادارے ہماری انتظامیہ وہ اتنی کم نہیں ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کسی کو کوئی اطلاع نہیں دی کہ آپ محفوظ مقامات پر چلے جائیں یا فلڈ آنے کا خطرہ ہے. تو ہمیشہ کے لیے جب آپ ٹریول کریں تو آپ خود اس بات کا آپ کو اندازہ ضرور کرنا چاہیے کہ بارشیں کب ہو رہی ہے, کیونکہ آپ اگر صرف سیاحت کے علاقوں میں جا رہے ہیں تو لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے, اس طریقے سے فلیش فلڈز آ سکتے ہیں. ایک تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا, آج بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں انتظامیہ کی غفلت ہے, لیکن اس میں سیاحوں کی بھی غفلت ہے, کیونکہ وہ سیاح جو کہ دریا کے کنارے پر چلے جاتے ہیں وہ اکثر اپنی حدود کو بھول جاتے ہیں, وہ دریا کے بیچ میں چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ سیلفی کا شوق لے مارتا ہے سر کے لیے تو یقیناً یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو آپ خود جو ہے وہ دریا سے ذرا فاصلے پہ رہے, دریا کے بیچ میں نہ جائے, کیونکہ کسی بھی وقت خاص طور پر گرمیوں میں جو ہے یہ سیلاب دوبارہ آ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت ہی افسوس ہے ان اہل خانہ سے, ان خاندانوں سے جن کے پیارے بچے, ان کے عزیز و اقارب اس دریا کی نظر ہوئے. ان کا غم ہے وہ بیان ہی نہیں ہو سکتا. بالخصوص وہ ویڈیو جب میرے ذہن میں آتی ہے تو لفظ میرے آگے ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں خود ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے, ورنہ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ سرکار نامی شے ہوگی پاکستان میں تو وہ نہیں ہے. کے پی حکومت کے اوپر جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب نے تبصرہ بھی کیا ہے, ان کو بھی جواب دینا ہوگا, صرف معطل کرنا کافی نہیں ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.